کمال ٹی وی کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی قلعہ یا تاریخی مقام نہیں ہے، بلکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آخر آج کا مسلمان کیوں جہاد سے پیچھے ہٹ گیا؟ کیوں جنگ کے نام سے وہ گھبراتا ہے؟ کبھی سوچا ہے تم نے یہ جو آج ہماری مائیں چیخ رہی ہیں، یہ جو بچوں کی لاشیں کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہیں، یہ جو مسجدوں سے خون بہہ رہا ہے، یہ جو قرآن جلایا جا رہا ہے، یہ سب اس لیے نہیں کہ ہم کمزور ہیں، یہ سب اس لیے ہے کہ ہم نے تلوار نیام میں ڈال کر فیس بک کھول لیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل پر نئے آنے والے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ آج کا مسلمان نہ مظلوم کی مدد کرتا ہے نہ ظالم کو روکتا ہے، بس پوسٹ شیئر کر کے کہتا ہے اللہ بہتر کرے گا۔ ارے اللہ نے تجھے ہاتھ دیے، زبان دی، طاقت دی، پھر بھی تو خاموش ہے، تو کیا اللہ کو تیری یہ بزدلی پسند آئے گی؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان کمزوروں کی خاطر جنگ نہیں کرتے جو ظلم سہ رہے ہیں؟ جہاد فرض ہے اس وقت جب بہنوں کی چادریں کھینچی جائیں، جب مسجدوں پر بم گرائے جائیں، جب قرآن جلایا جائے اور تو خاموش رہے۔ تو بتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ جہاد صرف تلوار نہیں، جہاد تو وہ غیرت ہے جو عمر کو راتوں کو جگاتی تھی۔ جہاد وہ آنکھ ہے جو علی کے سامنے دشمنوں کو دیکھ کر سرخ ہو جاتی تھی۔ جہاد وہ زبان ہے جو بلال نے گھوڑوں کو نیچے بھی احد احد کہہ کر دکھائی۔ جہاد فیس بک پر پوسٹ ڈالنے کا نام نہیں، یہ اپنے مال، وقت، علم، حتیٰ کہ جان تک قربان کرنے کی پکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ تو آئے میرے بھائی، کیا تو نے کبھی کسی ظالم کے سامنے سچ کہا؟ کیا تو نے کبھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی؟ کیا تو نے کبھی اپنی ذات کے خلاف نفس کا جہاد کیا؟ یاد کر، بدر میں 313 مسلمان تھے مگر آسمان فتح کے جھنڈے لے کر اترا۔ احد میں ہم نے سستی کی، شکست کھائی۔ خندق میں ہم نے خندق کھودی، دعا کی، حکمت کی اور جیت گئے۔ یہ جہاد صرف تلوار نہیں تھا، یہ جہاد صرف تلوار نہیں تھا، یہ حکمت، دعا، قربانی اور اتحاد کا نام تھا۔ آج فلسطین، کشمیر، برما، شام، یمن، ہر طرف مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، اور ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر صبر کرو کہ واز دے رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا ہے وہ تجارت؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہی نجات کی راہ ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ تو فٹنس پر محنت کرتا ہے، تو اپنی صحت پر محنت کرتا ہے، تو اپنی جاب پر محنت کرتا ہے، تو اپنے آپ کو سنوارنے میں محنت کرتا ہے، مگر تیرے بازو کمزور کیوں ہے؟ جب مسجد پر حملہ ہو تو اسٹیٹس لکھتا ہے، مگر ظالم کے سامنے زبان کیوں بند ہے؟ تو غیروں کے کلچر پر فخر کرتا ہے، مگر اپنی ماں، اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہیں کر پاتا۔ کیا یہ وقت نہیں کہ تو اٹھے، علم لے، آگاہی لے، ایمان لے اور سب سے پہلے اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے؟ جہاد انتہا پسندی نہیں، عدل اور حکمت کا جہاد ہے۔ لیکن سن، اسلام کبھی بھی بے گناہ کے قتل کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو آئے نوجوان، یہ جہاد بم نہیں، یہ جہاد علم ہے، یہ قلم ہے، یہ کردار ہے، اور اگر وقت آئے تو یہ قربانی ہے حق کے لیے۔ اٹھو میرے بھائی، یہ امت مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ وقت عمل کا ہے، یہ وقت اتحاد کا ہے، یہ وقت فیس بک سے باہر نکلنے کا ہے، یہ وقت نعرہ لگانے کا نہیں، کردار دکھانے کا ہے۔ جہاد صرف جنگ نہیں، یہ ایک مکمل زندگی ہے۔ جہاد صرف خون نہیں، یہ پوری امت کا ضمیر ہے۔ اللہ ہمیں حق کا مجاہد بنائے، علم کا مجاہد بنائے، صبر کا، عدل کا، کردار کا، اور جب وقت ہے تو تلوار کا بھی مجاہد بنائے۔ والسلام۔